بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو بھی لوگ اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہوں اور ان کا مقصد صرف اللہ ہی کی رضا ہو تو آسمان سے ایک فرشتہ ندا کرتا ہے کہ تم لوگ بخش دیے گئے اور تمہاری برائیاں نیکیوں سے بدل دی گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو بھی لوگ اللہ کے ذکر کے لیے مجتمع ہوں اور ان کا مقصود صرف اللہ ہی کی رضا ہو تو آسمان سے ایک فرشتہ ندا کرتا ہے کہ تم لوگ بخش دیے گئے اور تمہاری برائیاں نیکیوں سے بدل دی گئیں۔ فائدے میں حضرت شیخ صاحب لکھتے ہیں کہ یعنی اس اجتماع کی بے برکتی اور رضاعت پر حسرت ہوگی، اور کیا بعید ہے کہ وبال کا سبب کسی وجہ سے بن جائے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جس مجلس میں اللہ کا ذکر نہ ہو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ ہو، اس مجلس والے ایسے ہیں جیسے مرے ہوئے گدھے پر سے اٹھے ہوں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ مجلس کا کفارہ یہ ہے کہ اس کے اختتام پر یہ دعا پڑھ لے: سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ایک دوسری حدیث میں آیا کہ جو بھی مجلس ایسی ہو جس میں اللہ کا ذکر، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف نہ ہو، وہ مجلس قیامت کے دن حسرت اور نقصان کا سبب ہوگی۔ پھر حق تعالیٰ اپنے لطف سے چاہے مغفرت فرما دیں، چاہے مطالبہ اور عذاب فرما دیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ مجلسوں کا حق ادا کیا کرو، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کا ذکر ان میں کثرت سے کرو، راہ گیروں کو بوقت ضرورت راستہ بتاؤ، اور ناجائز چیز سامنے آ جائے تو آنکھیں بند کر لو، یعنی نیچی کر لو، اس پر نگاہ نہ پڑے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہے کہ اس کا ثواب بہت بڑی ترازو میں تلے، یعنی ثواب بہت زیادہ مقدار میں ہو، کہ وہی بڑی ترازو میں تلے گا، معمولی چیز تو بڑی ترازو کے پاسنگ میں آ جائے گی۔ اس کو چاہیے کہ مجلس کے ختم پر یہ دعا پڑھے: سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حدیث بالا میں برائیوں کے نیکیوں سے بدل دینے کی بشارت بھی ہے۔ قرآن پاک میں سورۃ فرقان کے ختم پر مومنین کے چند صفات ذکر فرمانے کے بعد ارشاد ہے: فَأُولَٰئِکَ یُبَدِّلُ اللّٰهُ سَیِّئَاتِہِمْ حَسَنَاتٍ وَکَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَحِیمًا۔ بس یہی وہ لوگ ہیں جن کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ نے نیکیوں سے بدل دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ اس آیت شریف کے متعلق علماء تفسیر کے چند اقوال ہیں۔ ایک یہ کہ سیئات معاف فرما دی جائیں گی اور حسنات باقی رہ جائیں گی، گویا یہ بھی تبدیلی ہے کہ سیئہ کوئی باقی نہیں رہی۔ دوسرے یہ کہ ان لوگوں کو بجائے برے اعمال کرنے کے نیک اعمال کی توفیق حق تعالیٰ کے یہاں نصیب ہوگی، جیسا کہ بولتے ہیں کہ گرمی کے بجائے سردی ہو گئی۔ تیسرے یہ کہ ان کی عادتوں کا تعلق بجائے بری چیزوں کے اچھی چیزوں کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ آدمی کی عادتیں طبعی ہوتی ہیں جو بدلتی نہیں۔ اس وجہ سے ضرب مثل ہے: جبل غرد و جبلت نغرد، اور یہ مثل بھی ایک حدیث سے ماخوذ ہے جس میں ارشاد ہے کہ اگر تم سنو کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل گیا اور دوسری جگہ چلا گیا
تو اس کی تصدیق کر لو، لیکن اگر یہ سنو کہ طبیعت بدل گئی تو اس کی تصدیق نہ کرو۔ گویا حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ عادت کا زائل ہونا پہاڑ کے زائل ہونے سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ اس کے بعد پھر اشکال ہوتا ہے کہ صوفیہ اور مشائخ جو عادات کی اصلاح کرتے ہیں اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ عادتیں نہیں بدلتی بلکہ ان کا تعلق بدل جاتا ہے۔ مثلاً ایک شخص کے مزاج میں غصہ ہے، وہ مشائخ کی اصلاح اور مجاہدوں سے ایسا ہو جائے کہ غصہ بالکل باقی نہ رہے، یہ دشوار ہے۔ ہاں، اس غصے کا تعلق پہلے سے جن چیزوں کے ساتھ تھا، مثلاً بیجا ظلم، تکبر وغیرہ، اب بجائے ان کے اللہ کی نافرمانیوں پر اس کے احکام کی خلاف ورزی وغیرہ وغیرہ کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ وہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ایک زمانے میں مسلمانوں کی ایذا رسی میں کوئی کسر نہ چھوڑتے تھے، ایمان کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیض محبت سے، فیض صحبت سے کفار و فساق پر اسی طرح ٹوٹتے تھے۔ اس طرح اور اخلاق کا بھی حال ہے۔ اس وضاحت کے بعد اب مطلب یہ ہوا کہ حق تعالی شانہ ایسے لوگوں کے اخلاق کا تعلق بجائے معاصی کے حسنات سے فرما دیتے ہیں۔ چوتھے یہ کہ حق تعالی شانہ ان کو اپنی برائیوں پر توبہ کی توفیق عطا فرماتے ہیں، جس کی وجہ سے پرانے گناہ یاد آ کر ندامت اور توبہ کا سبب ہوتا ہے، اور ہر گناہ کے بدلے ایک توبہ جو عبادت ہے اور نیکی ہے ثابت ہو جاتی ہے۔ پانچواں یہ کہ اگر مولا کریم کو کسی کی کوئی ادا پسند ہو اور اس کو اپنے فضل سے برائیوں کے برابر نیکیاں دے تو کس کے باپ کا کیا جا رہا ہے؟ وہ مالک ہے، بادشاہ ہے، قدرت والا ہے، اس کی رحمت کی وسعت کا کیا کہنا؟ اس کی مغفرت کا دروازہ کون بند کر سکتا ہے؟ اس کی عطا کو کون روک سکتا ہے؟ جو دے رہا ہے اور اپنے ہی ملک سے دیتا ہے، اس کو اپنی قدرت کے مظاہر بھی دکھانے ہیں، اپنی مغفرت کے کرشمے بھی اس دن ظاہر کرنے ہیں۔ احادیث میں محشر کا نظارہ اور حساب کی جانچ مختلف طریقوں سے وارد ہوئی ہے، جس کو بہجت النفوذ نے مختصر طور پر ذکر کیا ہے اور لکھا ہے کہ حساب چند انواع پر منقسم ہوگا۔ ایک نوع یہ ہوگی کہ بعض بندوں سے نہایت مخفی رحمت کے پردے میں حساب ہوگا اور ان کے گناہوں کو گنوائے جائیں گے اور کہا جائے گا کہ تو نے فلاں وقت یہ گناہ کیا، فلاں وقت ایسا کیا، اور اس کو اقرار بغیر چارہ کار نہ ہوگا، حتیٰ کہ وہ گناہوں کی کثرت سے یہ سمجھے گا کہ میں ہلاک ہو گیا۔ تو ارشاد ہوگا کہ ہم نے دنیا میں بھی تجھ پر ستاری کی، آج بھی ستاری کرتے ہیں اور معاف کرتے ہیں۔ چنانچہ جب یہ شخص اور اس جیسا جو ہوگا وہ حساب کے مقام سے واپس جائے گا تو لوگ دیکھ کر کہیں گے کہ یہ کیسا مبارک بندہ ہے کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں، اس لیے کہ ان کو اس گناہوں کی خبر ہوئی ہی نہیں۔ اس طرح ایک نوع ایسی ہوگی کہ ان کے لیے چھوٹے بڑے گناہ ہوں گے۔ اس کے بعد ارشاد ہوگا اچھا ان کے چھوٹے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دو، تو وہ جلدی سے کہیں گے کہ ابھی اور بھی گناہ ایسے ہیں جو یہاں ذکر نہیں کیے گئے۔ اس طرح اور انواع کا ذکر کیا ہے کہ کس طرح سے پیشی اور حساب ہوگا۔ حدیث میں ایک قصہ آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس شخص کو پہچانتا ہوں جو سب سے آخر میں جہنم سے نکالا جائے گا اور سب سے آخر میں جنت میں داخل کیا جائے گا۔ ایک شخص کو بلایا جائے گا اور فرشتوں سے کہا جائے گا کہ اس کے بڑے بڑے گناہ تو ابھی ذکر نہ کیے جائیں، چھوٹے چھوٹے گناہ اس کے سامنے پیش کیے جائیں، ان پر باز پرس کی جائے۔ چنانچہ یہ شروع ہو جائے گا اور ایک ایک گناہ وقت کے حوالے کے ساتھ
اس کو جتایا جائے گا، وہ انکار کیسے کر سکتا ہے؟ اقرار کرتا جائے گا، اتنے میں ارشاد ربی ہوگا کہ اس کو ہر گناہ کے بدلے ایک نیکی دی جائے، تو وہ جلدی سے کہے گا ابھی تو اور بھی بہت سے گناہ باقی ہیں، ان کا تو ذکر ہی نہیں آیا۔ اس قصے کو نقل فرماتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ہنسی آ گئی۔ اس قصے میں اول تو جہنم میں سب سے آخر میں نکلنا ہے، یہی کیا کم سزا ہے؟ دوسرے کیا معلوم کون خوش قسمت ایسا ہو سکتا ہے کہ جس کے گناہوں کی تبدیلی ہو، اس لیے کہ اللہ پاک ذات سے امید کرتے ہوئے فضل مانگتے رہنا بندگی کی شان ہے، لیکن اس پر مطمئن ہونا جرأت ہے۔ البتہ سیئات کو حسنات سے بدلنے کا سبب اخلاص سے مجالس ذکر میں حاضری حدیث بالا سے معلوم ہوتی ہے، لیکن اخلاص بھی اللہ ہی کی عطا سے ہو سکتا ہے۔ ایک ضروری بات یہ ہے کہ جہنم سے آخر میں نکلنے کے بارے میں مختلف روایتیں وارد ہوئی ہیں، لیکن ان میں کوئی اشکال نہیں۔ ایک متعدیہ جماعت اگر نکلے بھی تو ہر شخص آخر میں نکلنے والا ہے، اور جو قریب آخر کے نکلے وہی آخری کہلاتا ہے۔ احیاء العلوم میں لکھا ہے، امام غزالی صاحب احیاء العلوم میں لکھا کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا جو ہر وقت عبادت میں مشغول تھا۔ ایک جماعت اس کے پاس آئی اور کہا کہ یہاں ایک قوم ہے جو ایک درخت کو پوجتی ہے۔ یہ سن کر اس کو غصہ آیا اور کلاڑا کندھے پر رکھ کر اس کو کاٹنے کے لیے چل دیا۔ راستے میں شیطان ایک پیر مرد کی صورت میں ملا۔ عابد سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا فلاں درخت کاٹنے جا رہا ہوں۔ شیطان نے کہا تمہیں اس درخت سے کیا واسطہ، تم اپنی عبادت میں مشغول رہو۔ تم نے اپنی عبادت کو ایک محمل کام کے واسطے چھوڑ دیا۔ عابد نے کہا یہ بھی عبادت ہے۔ شیطان نے کہا کہ میں نہیں کاٹنے دوں گا۔ دونوں میں مقابلہ ہوا اور وہ عابد اس کے سینے پر چڑھ گیا۔ شیطان نے اپنے آپ کو عاجز دیکھ کر خوشامد کی اور کہا اچھا ایک بات سن لے۔ عابد نے اس کو چھوڑ دیا۔ شیطان نے کہا اللہ نے تجھ پر اس کو فرض تو نہیں کیا، تیرا اس سے کوئی نقصان نہیں، تو اس کی عبادت نہیں کرتا۔ اللہ کے بہت سے نبی ہیں، اگر وہ چاہتا تو کسی نبی کے ذریعے سے اس کو کٹوا دیتا۔ عابد نے کہا میں ضرور کاٹوں گا۔ پھر مقابلہ ہوا، وہ عابد پھر اس کے سینے پر چڑھ گیا۔ شیطان نے کہا اچھا سن، ایک فیصلے والی بات تیرے نفع کی کہوں؟ اس نے کہا کہو۔ شیطان نے کہا تو غریب ہے، دنیا پر بوجھ بنا ہوا ہے، تو اس کام سے باز آ، تجھے روزانہ 3 دینار اشرفی دیا کروں گا جو روزانہ تیرے سرہانے رکھے ہوئے ملا کریں گی، تیری بھی ضرورتیں پوری ہو جائیں گی اور اپنے عزیزوں پر بھی احسان کر سکے گا، فقیروں کی بھی مدد کر سکے گا اور بہت سے ثواب کے کام کر سکے گا۔ اس میں ایک ہی ثواب ہوگا اور وہ بھی بیکار کہ وہ لوگ پھر دوسرا لگا لیں گے۔ عابد کی سمجھ میں آ گیا اور قبول کر لیا۔ 2 دن تو پیسے ملے، تیسرے دن نہ ملے۔ عابد کو غصہ آیا اور کلہاڑی لے کر پھر چلا۔ راستے میں وہ بوڑھا ملا، پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ عابد نے بتایا کہ درخت کو کاٹنے جا رہا ہوں۔ بوڑھے نے کہا کہ تو اس کو نہیں کاٹ سکتا۔ دونوں میں جھگڑا ہوا اور بوڑھا غالب آ گیا اور عابد کے سینے پر چڑھ گیا۔ عابد کو بڑا تعجب ہوا اور اس سے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے، تو اس مرتبہ غالب ہو گیا؟ اس بوڑھے نے کہا کہ پہلی مرتبہ تیرا غصہ خالص اللہ کے واسطے تھا، اس لیے اللہ جل شانہ نے مجھے مغلوب کر دیا۔ اس مرتبہ اس میں دیناروں کا دخل ہے، اس لیے تو مغلوب ہوا۔ حق یہ ہے کہ جو کام خالص اللہ کے واسطے کیا جاتا ہے اس میں بڑی قوت ہوتی ہے۔
फ़ाइदे में तवील थी वियो। बहरहाल बुज़ुर्ग लिखियो आहे हदीस ॾाढी कम जी जेका हदीस पढ़ी वई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन फरमाया त जेके माण्हू ज़िक्र जी में गॾु थियनि था, अलाह जे ज़िक्र जे वास्ते गॾु थियनि था ऐं उन्हनि जी रज़ा सिर्फ़ु अलाह जी रज़ा खे हासिलु करणु आहे उन्हनि जो मक़सदु, त उन मजलिस में उन महफ़िल में फ़रिश्तो हिकिड़ो आवाज़ु ॾींदो आहे त तव्हांजा गुनाह जेके आहिनि उहे माफ़ु कया विया ऐं न सिर्फ़ु गुनाह माफ़ु थिया बल्कि तुम्हारी बुराइयां नेकियों से बदल गई। जेके जेके गुनाह अॻ में हुआ उहे बि तव्हांजा नेकियुनि में कन्वर्ट थी विया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुदि बि अहिड़ी रहमत जूं हदीसूं जॾहिं पढ़ंदा त मुस्कुराईंदा कि अल्लाह ताला जी अजीब रहमत आहे त अल्लाह ताला ईअं नथो चए त तव्हांजा गुनाह माफ़ु, त जेके जेके गुनाह बि आहे इहे बि नेकी में कन्वर्ट कयो। ऐं वरी हशर जो बि हुन हिकिड़ी ॿुधाई त पोइ वरी उहो पाण माण्हू चवंदो त मुंहिंजो अञा हे बि गुनाह जॾहिं ॾिसंदो त फ़रिश्ता गुनाहनि खे बि नेकियुनि में था विझनि त पोइ गुनाहनि जे करे बि जेको आहे त उहो हुते हुननि खे ॻणाईंदो। अल्लाह ताला असांजे लाइ ऐं अल्लाह जे रसूल रस्तो आसान कयो, असां उन ते हलण जी कोशिशि कयूं। थोरो घणो ज़िक्र अस्कार हिकिड़ी हदीस शरीफ़ आहे सही बुखारी में आहे, ॿियनि किताबनि में हूंदी त अल्लाह ताला फरमाए थो बंदा हदीस कुदसी आहे। हदीस कुदसी कंहिंखे चइबो आहे? हदीस कुदसी हुनखे चइबो आहे जेका रसूलुल्लाह जन ईअं चवनि त अल्लाह साईं थो चवे। अल्लाह साईं जो हिकिड़ो कलाम त क़ुर शरीफ़ जी सूरत में असां वटि क़ुर शरीफ़ खां अलावा बि वही ईंदी, उहो क़ुर शरीफ़ जो हिसो न आहे पर रसूलुल्लाह जन फरमाईंदा त अल्लाह साईं मूंखे हीअं चयो आहे, उनखे चइबो आहे हदीस कुदसी। हिकिड़ी हदीस कुदसी आहे त बंदा जेकॾहिं तूं मुंहिंजे तरफ़ ईंदे न हिकिड़ी बालिश गिराट खे चवंदा त मां तुंहिंजे तोॾे हिकिड़ो हथु ईंदुमि ऐं तूं अगरि हिकिड़ी पेर ईंदे मूंॾे हिकिड़ो क़दम ईंदे त मां तोॾे 2 क़दम अॻिते ईंदुमि। वरी अल्लाह ताला फरमाए जेकॾहिं तूं मुंहिंजी राह में मुंहिंजे करे मूंखे ॻोल्हण लाइ मुंहिंजी रज़ाउनि खे ॻोल्हण लाइ जेकॾहिं मुंहिंजी राह में निकिरी पवंदे त मां डुकी अचे तोसां मिलंदुमि। त अल्लाह ताला वरी मोहबत कई आहे, शफ़क़त कई आहे। यकीनन उहो बदबख़्त इंसानु आहे जेको अल्लाह जी रहमत खां मायूस थी वञे ऐं अल्लाह जी रहमत खां परे थी वञे। अल्लाह त रहमान आहे, अल्लाह त रहीम आहे। बंदो जेको आहे उहो बंदो बणिजे। इंसान 2 क़िस्मनि जा आहिनि, हिकिड़ा इंसान आहिनि, हिकिड़ा वरी शैतान आहिनि। त अल्लाह साईं हर इंसान खे मौक़ो ॾिनो आहे त इंसान थिए, मुस्लमान थिए, बंदो थिए। ज़िंदगी आमद बराए बंदगी, ज़िंदगी बेबंदगी, शर्मिंदगी। कंहिं शाइर चयो त ज़िंदगी जेका आहे उहा तव्हांखे छो मिली आहे? इबादत लाइ, बंदगी लाइ। हाणे अहिड़ी ज़िंदगी गुज़ारे थो जेको शख़्स जंहिंजे में हिन में इबादत ई न आहे त पोइ उनजो नतीजो छा आहे? उनखे वॾी शर्मिंदगी खणणी पवंदी। त असांजो बेस इबादत बि हुजे, रोज़ाना इबादत मां मुराद 5 वक़्त जी निमाज़ आहे, क़ुर पाक जी तिलावत आहे हिकिड़ो टाइम, ज़िक्रनि दुरूद शरीफ़ जी 1 तस्बीह आहे, इस्तग़फ़ार जी 1 तस्बीह आहे, 3 कलमो आहे उनजी 1 तस्बीह आहे। इहो हर सूरत में तव्हांजो को ॾींहुं ख़ाली न हुजे। बुज़ुर्ग त चए पोइ तव्हांजो को हिकु इहा ॻाल्हि मुनासिबु न आहे त 24 घंटा गुज़री वञनि ऐं तव्हां यासीन शरीफ़ न पढ़ो। यासीन शरीफ़ खे बि मामूल बणायो। कल्ह बि ज़िक्र थियो त रसूलुल्लाह जन फरमाया त मुंहिंजी ख़्वाहिश आहे त मुंहिंजे हर उम्मती खे सूरह यासीन यादि हुजे। अगरि तव्हां रोज़ु पढ़ंदव ऐं यादि न बि कयो, महीनो 2 महीना तव्हां रोज़ु पढ़ंदव त तव्हां महसूसु कंदव त यादि थी वई आहे। सूरत यासीन या क़ुर शरीफ़ जेतिरो तव्हां पढ़ंदव ओतिरो यादि करणु आसान थी वेंदो। ॿियो छा आहे? ॿियो पंहिंजा अख़लाक़ सुठा करणा, पंहिंजी ज़बान जो सही इस्तेमालु, पंहिंजी अखियुनि जो सही इस्तेमालु, कननि जो सही इस्तेमालु, उनजे लाइ कोशिशि कयो। बाबा दुआ कयो अल्लाह ताला अमल जी तौफ़ीक़ अता करे।